بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حکومت پنجاب کی جانب سے بہت اہم اعلان کر دیا گیا ہے۔ وہ تمام افراد جن کی گھر کی زمین موجود ہے 5 ایکڑ کے قریب یا 5 ایکڑ سے زیادہ، اگر آپ کی 5 ایکڑ سے زیادہ زمین موجود ہے، آپ کا تعلق کاشتکاری کے ساتھ ہے، تو آپ حکومت پنجاب سے بلا سود قرضہ لے سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 49 ارب روپے ان تمام افراد کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے جن کی گھر کی زمین موجود ہے 5 ایکڑ سے زیادہ۔ اگر آپ بلا سود قرضہ لینا چاہتے ہیں اور اپنی کاشتکاری کے اوپر لگانا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ منافع کمانا چاہتے ہیں، بلا سود قرضہ حکومت پنجاب سے لینا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے کیسے قرضہ ریسیو کرنا ہے حکومت پنجاب سے اور کتنے پیسے آپ لے سکتے ہیں۔ ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ اپنی اسکرین کے اوپر ایک اشتہار دیکھ سکتے ہیں جو کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ایڈورٹائزمنٹ کے طور پہ دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ آپ کتنے پیسے حکومت پنجاب سے لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، پہلے تو ہم اس ایڈورٹائزمنٹ کو پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو تفصیل بھی بتاتا چلوں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر چھوٹے کاشتکاروں کو 49 ارب روپے کے بلا سود زرعی قرضہ جات کی فراہمی کے بعد سال 2019 اور 20 میں زرعی قرضوں کی فراہمی جاری۔ یعنی دوستو، اگر آپ ابھی قرضہ لینا چاہتے ہیں تو ابھی اپلیکیشن آپ دے سکتے ہیں۔ جتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے، 5 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، 1 لاکھ روپے کی، جتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے آپ درخواست دے سکتے ہیں، آپ کو پیسے مل سکتے ہیں۔ دوستو، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فصل ربیع کے لیے 30,000 روپے فی ایکڑ آپ کو دیا جائے گا، فصل خریف کے لیے 50,000 روپے فی ایکڑ آپ کو دیا جائے گا۔ نیچے آپ کو کلیئر بتایا ہوا ہے 12.5 ایکڑ تک اراضی کے مالک کاشتکاروں کے لیے بلا سود قرضوں کی فراہمی۔ 5 ایکڑ زمین کے مالک کاشتکاروں اور مزم کو ترجیح بنیادوں پر قرضے کا اجرا۔ یہاں پہ 2 چیزیں آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے۔ اگر آپ کے گھر کی زمین جو ہے 5 ایکڑ ہے، یعنی 5 کلے سے زیادہ آپ کی زمین موجود ہے، 6 ایکڑ ہے، 10 ایکڑ ہے، 12 ایکڑ ہے، تو اگر آپ کی 5 ایکڑ زمین ہے تو آپ کو چھوٹا قرضہ دیا جائے گا۔ یعنی آپ 50,000 روپے کا قرضہ لے سکتے ہیں، 30,000 روپے کی مالی امداد لے سکتے ہیں، بلا سود آپ کو پیسے دیے جائیں گے۔ یعنی جتنے پیسے آپ نے حکومت پنجاب سے لینے ہیں اتنے ہی آپ نے واپس کرنے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ دوستو، آپ کی جو زمین ہے وہ 8 ایکڑ ہے، آپ نے حکومت پنجاب سے 5 لاکھ روپے لے لیا۔ اب 5 لاکھ روپے کس مد میں آپ لے رہے ہیں کہ میں اپنی زمین کے اوپر لگاؤں گا، اپنی کاشتکاری کو زیادہ بڑھاؤں گا اور زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں گا۔ اب جتنے پیسے آپ نے لیے ہیں اتنے ہی آپ نے واپس کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں 5 لاکھ روپے لیتا ہوں، اس کو میں 10 مہینوں کے اندر واپس کروں گا، ہر مہینے 50,000 کی میں قسط ادا کروں گا، تو آپ کو یہ چھوٹ دی جاتی ہے۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کتنے پیسے لیتے ہیں اور کتنے وقت کے لیے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب قرضے کے لیے اپلائی کریں گے تو ساری چیزیں اس فارم کے اوپر لکھی ہوں گی جو فارم آپ کو رجسٹریشن کے لیے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر ساری ڈیٹیل لکھی ہوگی کہ آپ کتنے پیسے لیں گے، آپ کو واپس کتنی قسطوں میں ادا کرنے ہوں گے اور کیسے ادا کرنے ہوں گے، ساری ڈیٹیل اس فارم کے اوپر لکھی ہوگی جب آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے قرضے کے لیے۔ اگر آپ کی زمین 5 کلے سے زیادہ ہے، 5 ایکڑ سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کو چھوٹا قرضہ ملے گا، آپ لاکھ روپے کا 50,000 کا قرضہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جو زمین ہے وہ 12 ایکڑ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، 14 ایکڑ ہے، 15 ایکڑ ہے یا پھر 25 ایکڑ ہے، جتنی بھی آگے 12 ایکڑ سے زیادہ ہے، تو آپ بڑا قرضہ لے سکتے ہیں، 10 لاکھ روپے کا، 20 لاکھ کا، 30 لاکھ کا۔ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کی زمین کتنی ہے، آپ واپس کب کریں گے، کن شرائط کی بنیاد پہ آپ قرضہ لے رہے ہیں۔ تو یہ تو چیز کلیئر ہے کہ آپ کو بلا سود جو ہے قرضہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیچے 203 چیزیں آپ کو کلیئر بتائی گئی ہیں، آپ نے ان کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ چھوٹے کاشتکاروں کی آسانی کے لیے بلا سود قرضہ اب 3 کی بجائے 1 قسط میں جاری کیا جائے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ قرضے کے لیے اپلائی کرتے تھے حکومت پنجاب سے، آپ اپنی درخواست کے اندر لکھتے تھے کہ مجھے 2 لاکھ روپیہ چاہیے، تو وہ 2 لاکھ روپیہ آپ کو ڈائریکٹ اس وقت نہیں دیا جاتا تھا جب آپ اس کے لیے اپلائی کرتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ نے 2 لاکھ روپے کا اپلائی کیا ہوا ہے، آپ کو 50,000 روپے پہلی قسط میں ادا کیا جاتا تھا، اس کے بعد مہینہ ٹھہر کے آپ کو پھر 50,000 روپے دے دیا جاتا تھا، پھر مہینہ ٹھہر کے پھر 50,000 روپے دیا جاتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب آپ کو ایک ہی قسط میں جو ہے پیسے ادا کر دیے جائیں گے حکومت پنجاب کی جانب سے۔ آپ نے 3 لاکھ روپیہ کہا ہے، آپ کو 3 لاکھ روپیہ اسی وقت ادا کر دیا جائے گا جب آپ کا قرضہ اپروول ہو جائے گا حکومت پنجاب کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے۔ اب نیچے آ جاتے ہیں، بلا سود زرعی قرضہ رجسٹر کاشتکاروں کو فراہم کیا جائے گا، اس لیے غیر رجسٹر کاشتکار قریبی اراضی ریکارڈ سینٹر پر مفت رجسٹریشن کروائیں۔ یہ چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، جن لوگوں نے اپنی زمین کو رجسٹر کروایا ہوا ہے،
ٹھیک ہے، اگر آپ کی رجسٹری مکمل ہے تو آپ بلا سود قرضہ لے سکتے ہیں حکومت پنجاب سے۔ اگر آپ کی رجسٹری مکمل نہیں ہے تو پہلے اپنے زمین کی رجسٹری مکمل کروائیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس سینٹر پہ جانا ہے جہاں پہ اراضی کی رجسٹری ہوتی ہے، وہاں جانے کے بعد آپ نے اپنی رجسٹری کروانی ہے۔ رجسٹریشن کروانے کے بعد آپ اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ دوستوں آپ کو بتایا گیا ہے پچھلے قرضہ کی بروقت ادائیگی پر آئندہ فصل کے لیے بلا سود قرضہ جاری کیا جائے گا۔ دوستوں اگر آپ نے پہلے حکومت پنجاب سے بلا سود قرضہ لیا ہوا ہے تو پہلے آپ نے وہ ادا کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو نیا قرضہ ملے گا۔ اگر آپ نے وہ ادا نہیں کیا تو آپ کو پیسے بالکل بھی حکومت پنجاب کی جانب سے نہیں ملیں گے۔ یہ چیز آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے۔ بلا سود زرعی قرضہ حاصل کرنے کے لیے اخوت نیشنل رورل سپورٹس پروگرام NRSP، نیشنل بینک آف پاکستان NBP، ٹیلینار مائکرو فائنانس اور زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔ یہاں پہ آپ کو 3 آپشن دیے گئے ہیں، آپ جہاں پہ بھی مرضی جا سکتے ہیں۔ بیسٹ آپ کے لیے آپشن یہ ہے کہ آپ نیشنل بینک میں جائیں، کیونکہ اس کی برانچیں جو ہیں پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں، تمام اضلاع کے اندر موجود ہے۔ آپ نے وہاں جانا ہے نیشنل بینک کے اندر NBP، وہاں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک فارم لینا ہے، اس فارم کو آپ نے پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، آپ کو بتایا ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنا قرضہ لیتے ہیں تو آپ نے اتنی قسطوں میں ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مکمل ڈیٹیل یعنی کہ لکھی ہوتی ہے جو کہ آپ کے متعلق ہی ہوتی ہے، تو آپ نے اس فارم کو پہلے پڑھ لینا ہے، اس کے بعد اس کو پر کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے بینک کے اندر جو متعلقہ بندہ ہوگا آپ نے اس سے پوچھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کتنا قرضہ لینا ہے، کب آپ واپس کر سکتے ہیں، ساری چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ یہ مکمل اس کا طریقہ ہے اپلائی کرنے کا۔ جب آپ فارم کو پر کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو جمع کروا دینا ہوگا نیشنل بینک کے اندر۔ اس کے بعد کتنا اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے، 1 مہینہ لگتا ہے، 1.5 مہینہ لگتا ہے، جب اس کی امپرومنٹ ہو جائے گی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا اور آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا قرضہ اپروول ہو چکا ہے، آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ تو یہ اس کا مکمل طریقہ کار ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔